کا جو ہے اس کے فائدے اللہ نے بہت سارے دیے ہیں، اتنے سارے دیے کہ آپ کو سن کے حیرت کرو گے، آپ بولو گے سونے کا کشتہ نہیں کھانا ہے، منقے کھانے ہیں۔ اگر ناک بند ہے یہ کھل جاتی ہے، کسی بھی کیس میں بند ہو، کر لو 1 مہینہ کر لو، دعائیں دو گے انشاءاللہ 1 کلو منقے بہت ہیں۔ آپ کو 11 منقے پانی میں کھلا کے تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، برداشت لائق ہو جائے، وہ منقے چبا کے کھا لے، اوپر سے وہ جو نیم گرم پانی وہ پی جائے، تو اس سے کانسٹیپیشن واقعتاً اچھا ختم ہوتا ہے۔ پمپل، ساری بچیاں پمپل روتی رہتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بلیک گریپ ریزنس جو ہے، اس کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا، زمانے سے دنیا کھا بھی رہی ہے، اور آسان لفظوں میں اس کو منقع کہا جاتا ہے۔ جو بڑے والے انگور جب سکھا دیے جائیں تو وہ منقع کہلاتے ہیں، اور جو چھوٹی ذات کے انگور سکھا دیے جائیں تو وہ کشمش کہلاتے ہیں۔ انگریزی میں دونوں کا ریزنس کہتے ہیں، لیکن یہ کہ منقع کا انگریزی میں اصل اپنا بھی نام ہے، بلیک گریپ ریزنس۔ تو میں منقع ہی کی بات کر رہا ہوں۔ منقع جو ہے اس کے فائدے اللہ نے بہت سارے دیے ہیں، اتنے سارے دیے کہ آپ کو سن کے حیرت کرو گے، آپ بولو گے سونے کا کشتہ نہیں کھانا ہے، منقے کھانے ہیں۔ منقے کو یوز کرنے کے اعتبار سے اگر آپ چبا کے کھا لیتے ہیں 11 دانے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ناک بند ہے یہ کھل جاتی ہے، کسی بھی کیس میں بند ہو، کوئی لینا دینا نہیں آپ کو، آپ یہ کھا لیں چبا کے، اور گھڑی میں ٹائم دیکھے 3 سے 4 منٹ کا ناک کھل جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، ورنہ پھر آگے جا کے لمبی چوڑی باتیں ہوتی، ناک کا یہ ہوگا، ناک کا وہ ہوگا۔ ایک تو ناک ویسے کٹی ہوئی ہم لوگوں کی، اور اگلے اور کاٹ دیتے ہیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے؟ تو ناک بچا کے رکھو بھائی، اور یہ 11 دانے چبا کے کھا لیے آپ نے، اور ٹائم نوٹ کرے 3 منٹ کا، ناک کھل جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو رات کو ڈبو دیتے ہیں گرم پانی میں، اور صبح بے شک اس کو بھی کھا لیں، اور اس کا گرم پانی ہلکا سا نیم گرم کر کے پی جائیں، تو اس سے خون بہت اچھا صاف ہو جاتا ہے۔ خون کون سا صاف ہوگا؟ خون میں 3 زہر ہے نا آپ کے، ایک تو آتشکی زہر ہے، ایک عضلاتی بواسیری زہر ہے، اور ایک جو ہے پمپل والا پس سیل۔ پس سمجھتے ہو؟ پیپ۔ آپ کو جو کچھ بھی خارج ہوتا ہے تو 3 چیز خارج ہوتی ہے نا، یا اعصاب نیورولوجی کا کوئی یونٹ ڈیفیکٹ کام کر رہا ہے تو پانی خارج ہوتا ہے۔ اب وہ ناک سے ہو جائے، آنکھ سے ہو جائے، کان سے ہو جائے، منہ سے بھر کے آئے، دانوں سے ہو جائے، کہیں کٹ لگنے سے پانی خارج ہو رہا ہے، جریان، اعتلام، لیکوریا، یہ سارا کیا ہے؟ نیورولوجی کا ٹاکسن ہے۔ اور اگر خون جاری ہو جائے، اب کہیں سے بھی خارج ہو جائے، تو وہ پائل ٹاکسن، بواسیری زہر۔ اور اگر پیپ خارج ہوتا ہے یہاں سے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پس، پیپ کہہ لیجئے، پس کہہ لیجئے، پمپل کہہ لیجئے، چہرے پہ ہے تو پمپل کہہ لیجئے، باتھ روم کے پیچھے والی جگہ سے ٹیوب بن گئی، وہاں سے پیپ آ رہا ہے تو اس کو آپ فیسٹولا کہہ لیجئے، کہیں سے بھی پیپ آ رہا ہے، منہ سے دانتوں سے پیپ آ رہا ہے، کان سے پیپ آ رہی ہے، تو سارے کا سارا کیا ہے؟ پس سیل۔ زہر کون سا ہے؟ سوزا، ٹھیک ہے، سوزاکی زہر۔ تو یہ سوزاکی زہر کو اور نیورولوجی کے زہر کو، خون کے 3 زہر ہے نا، 3 میں سے 2 زہر کو اڑا کے پھینک دیتا ہے۔ کیا؟ منقع جناب علی۔ جو کام کی بات تو قوم یاد نہیں کرتی، پھر پریشان رہتی۔ اگر کام کی بات یاد کر لو تو دیکھو منقع کہاں جا رہا ہے۔ 11 منقع رات کو 1 گلاس گرم پانی میں بھگو دیے، نہار میں اس کو مزید ہلکا سا گرم کیا، منقع بھی کھا جاؤ، پانی بھی پی جاؤ، کر لو 1 مہینہ کر لو، دعائیں دو گے انشاءاللہ 1 کلو منقع بہت ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہڈیوں کی کمزوری میں اس کا کردار بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ ہڈیوں کے ایک قدرتی غیر محسوس لچک چاہیے ہڈیوں کو، اور ناخون کو۔ ناخن کھدرے ہو گئے، کالے ہو گئے، ڈرونے ہو گئے، بدصورت ہو گئے، چمگادڑ کے منہ والے ہو گئے، تو ایسی تمام صورتوں میں اس کا جو آسان علاج ہے وہ منقع کا کھانا ہے۔ اور ایک بات، اگر آپ کو قبض کی کیفیت ہے تو قبض کی کیفیت میں بھی رات کو 11 منقع بما بیج کے، اس کا جو سیڈ ہے اندر، اس کو چبا چبا کے پانی بنا کے کھا لو، نارملی اس سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی ہائی ڈیفیشنسی کے HD ٹائپ جو ہے آپ کو قبض ہے، کانسٹیپیشن ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کیا کریں گے کہ 11 دانے جو چبا کے کھا لیے، تو وہ جناب علی اس کا گرم پانی جو بچا، اس کے اوپر سے گرم پانی بھی پی لو، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ کہ رات کو 11 منقع پانی میں کھلا کے تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، برداشت لائق ہو جائے، وہ منقع چبا کے کھا لے، اوپر سے وہ جو نیم گرم پانی وہ پی جائے، تو اس سے کانسٹیپیشن واقعتاً اچھا ختم ہوتا ہے۔ جبکہ کانسٹیپیشن کا ریزن آف لاجک جو ہے، یا تو سوزاکی زہر ہو یا اعصابی زہر ہو۔ اچھا، اسی طرح بلڈ پریشر والے، یہ بلڈ پریشر ختم نہیں کرتا لیکن اس کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ ابھی پتہ چلا سسرال والے آنے والے، آپ کو خواہ مخواہ غصہ آنے والا ہے، چڑچڑاپن۔ پہلے سے سسرال والے بڑے پیارے سے ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو سسرال کے آنے سے تھوڑی سی موت واقع ہونے لگتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کہیں غصہ نہ آ جائے، چڑچڑاپن نہ آ جائے، آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، آپ کے 6 سالے مل کے آپ کو کوٹ نہ دے پکڑ کے، ٹھیک ہے نا؟ آج کل تو سالیاں بھی بیگ میں نا پسٹل لے کے پھر رہی ہیں، تو ذرا احتیاط سے زبان میٹھی رہے، آپ پیارے سے رہے، بجائے وہ آپ کی کٹ لگانے کے الٹا کچھ دے کے چلے جائیں آپ کو۔ تو کب ہوگا؟ جب آپ کی زبان میٹھی ہوگی۔ زبان کب میٹھی ہوگی؟ جب آپ چڑچڑے نہیں ہوں گے۔ تو
चिड़चिड़ापन कोई मामूली चीज है? बंदा भरे बाजार में जूते खा जाता है चिड़चिड़ापन की वजह से। जहाज से फेंक देती है एयर होस्टेस बंदे को धक्के मार के, चिड़चिड़ापन की वजह से। तो चिड़चिड़ापन जो है ना हो, तो चिड़चिड़ापन का जो एंटीडोट है वो आपका मुनक्का है। लेकिन इस कैफियत में क्या करेंगे कि रात को जनाब वाली 11 मुनक्के आप भिगो दीजिए गिलास गर्म पानी में, निहार मुंह मुनक्के भी खा जाइए, उसका पानी भी पी लीजिए। यकीन करें आप इतने बाइखलाक होंगे, एक नंबर के मुनाफिक लगेंगे, बाइखलाक तरीन हो जाएंगे। अंदर जितनी भी छुरियां चाकू चल रही हो आपके अंदर कि उसको जनाब वाली G3 से फायर मार दूं, उसको असले से फायर मार दूं, उसको तिक्के बोटी कर दूं, लेकिन ऊपर से आप इतने प्यारी प्यारी बातें करेंगे कि लोग कहेंगे यार बड़े बाइखलाक आदमी है। तो आपके अखलाक के डंके बजेंगे अगर आपने हरकत कर ली तो। चिड़चिड़ापन खत्म। चिड़चिड़ापन बहुत बुरी चीज है, बंदा बाइखलाक मशहूर हो जाता है, पूरी दुनिया में लोग मुंह नहीं लगाते। तो चिड़चिड़ापन खत्म हो गया, ठीक है ना। हड्डी की कुदरती एक लचक होनी चाहिए जो कि नजर नहीं आती, वो खत्म हो गई। खुश्की खत्म हो गई, आंतों की खुश्की खत्म, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गई, सुजा की जहर सेट हो गया। पिंपल, सारी बच्चियां पिंपल पिंपल रोती रहती हैं, वो पूरी दुनिया की जहर कास्टिक ब्लीच वाली क्रीमें लगा लगा के स्किन का बेड़ा गर्क कर देती हैं, फिर कहती है मेरे पिंपल मेरे पिंपल। तो सारे पिंपल का मजमुआ ये है कि 11 मुनक्के आपने रात को भिगो दिए, सुबह मुनक्के भी खा जाओ, पानी भी पी जाओ, थोड़ा जहा पानी उसका रुई से ना कॉटन से मल मल के लगा लो, ऐसे गारत होंगे पिंपल जैसे कि अक्सर जगह से इंसाफ गायब हो गया। ये कर लीजिएगा, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिंदगी बन जाती है, खुश्की खत्म हो जाए और हड्डियां मजबूत हो जाए, हड्डियों में लचक पैदा हो जाए, नाखून सही हो जाए, पिंपल गायब हो जाए, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। ब्लड सर्कुलेशन जहां जहां से वहां के बाल उड़ जाएंगे तो उसको सही कर देता है, उस यूनिट को, उस एरिया को जिंदा कर देता है। भाई सारे जिंदगी करा लो, फिर दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।